تو اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے، یا سدرہ تو دور کی بات ہے، مسجد اقصی میں فیصلہ ہو گیا، اور میں کہتا ہوں مسجد اقصی بھی دور کی بات ہے، ام ہانی کے گھر ہی فیصلہ ہو گیا۔ بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ تو وہ رفتیں، وہ بلندیاں اور وہ عظمتیں، اللہ اکبر۔ معراج کا باب ہی ایسا ہے کہ حضور کی عظمتوں کے پرت کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ شانیں دی، وہ رفتیں دی، اور ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا، اور ہمارے لیے اعزاز کہ ہم اس آقا کی امتی اور غلام کہ جو ان بلندیوں پر پہنچا اور ان رفتوں سے مالا مال ہوا۔ اللہ اکبر۔ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں اور حضور کی رفتوں کا وہ نقطہ نور ہے اور وہ نقطہ کمال ہے کہ عقل انسانی حیران ہے، اور لوگ کہتے ہیں کس طرح ممکن ہوا کہ اتنی سرعت سے گئے بھی اور پلٹ بھی آئے، اور ابھی زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس کو میرے اللہ نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا، اور سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سیر تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، نظارے پہ رک جاتے ہیں۔ کوئی کھلا ہوا پھول ہو تو اس کی لطافتوں سے لطف اندوز ہونے لگ جاتی، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، مچل مچل کے۔ اور جو سفر ہوتا ہے وہ ہدف پہ نگاہ ہوتی ہے اور بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اب اتنی سرعت سے گئے اور پلٹ بھی آئے، یہ سیر نہیں تھی، یہ سفر تھی۔ یہ سیر نہیں تھی، یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی۔ اور انسانی عقل اس پہ حیرت زدہ ہے کہ اتنی جلدی گئے کیسے اور آئے کیسے؟ یار تم تو میرے نبی کی سیر کو نہیں سمجھ پائے، اور اگر نبی سفر پہ آ جائے تو کون سمجھے گا؟ اور ہم کہتے ہیں جب بھیڑ بنے تو نبی کو پکارو، نبی مدد کے لیے آتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیسے آتا ہے؟ یار جب کوئی مشکل میں پھنسا ہو تو پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا، پھر تو سفر سے آتا ہے۔ تو جس کی سیر سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری سمجھ میں اس کا سفر کیا آئے گا؟ سبحان الذی یسری بعبدہ، آگے فرمایا عبد۔ تو یہاں بھی علماء نے بہت گفتگو کی ہے کہ یہاں عبد کا لفظ کیوں استعمال کیا، اور بھی لفظ استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن یہاں عبد کا لفظ استعمال کیوں؟ ویسے حضرت امام کشیری نے یہاں اسرا پر 3 چیزیں بیان کی ہیں، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ایک متعین جگہ پہ آئے، طے شدہ جگہ تھی، طے شدہ وقت تھا، اور وہ خود چل کے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری طے شدہ جگہ پر متعین وقت پر خود چل کے آئے، اور ادھر کیا فرمایا؟ اسرا بعبدہ، اس نے سیر کرائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ھذا متحمل و ھذا محمول، کہا ایک خود چل کے آتا ہے اور ایک اٹھا کے اور عزت و اکرام سے لے جایا جاتا ہے۔ تو کہا اہل نظر سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا ھذا مرید و ھذا مراد، یہ مرید تھا اور یہ مراد تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم میرا دیدار کرنے کی خواہش رکھتے ہو، حالانکہ انہوں نے کہا کہ مالک میں تیرے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کلام کے شوق میں کوہ طور پہ گئے، اور خود چل کے گئے، اور متعین وقت پہ گئے۔ اور علماء نے لکھا، علماء تفسیر نے کہا کہ 12 میل تک سحاب نور چھا گیا، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس علاقے میں موجود نہ رہا۔ تجلیات کا ایسا ہجوم تھا اور ایسی ہیبت الہیہ چھا گئی کہ جانور بھی وہاں سے ہٹ گئے، حتیٰ کہ جو کرامن کاتبین اور فرشتے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ایسی خلوت ہو گئی، صرف جبریل امین موجود تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن سنائی انہیں بھی نہیں دے رہا تھا، سن حضرت موسیٰ ہی رہے۔ ان تجلیات کے ہجوم میں اللہ کا کلام سنا، تو کلام کی لطافتوں سے جب سرشار ہوئے تو کہا رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق دیدار پیدا ہو گیا، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیدار کا مزہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔
علماء سے پوچھئے حرف ناصب